ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا کہ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کلمہ پڑھنے سے قبل عرب کی عورتوں کی حالت کیفیت یہ تھی کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے گھر کے دروازوں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، چھپ چھپ کر یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال کا نظارہ کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے متاثر ہوئے۔ ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، رات کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین، اس کا حسن و جمال ایسا آپ نے اتنا حسین و جمیل بنا دیا، اے اللہ بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلا جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ اسلام کی محبت دحیہ قلبی کے دل کے اندر ڈال دے، یا اللہ یہ کلمہ پڑھ لے، یا اللہ یہ اسلام قبول کر لے، یا اللہ یہ دامن نبوت سے وابستہ ہو جائے، اسلام والی یہ زندگی گزارے۔ میں نہیں چاہتا یہ جہنم میں جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، صبح ہوئی، دحیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، پتہ چلا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اچھا یہ بتائیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو آپ کیا اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت کی کچھ باتیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں اللہ وحدہ لا شریک کی خود بھی عبادت کرتا ہوں اور ہر ایک کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام سنایا تو دحیہ قلبی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میرا بھی جی چاہتا ہے میں کلمہ پڑھ لوں، اے اللہ کے رسول میرا بھی دل کرتا ہے میں دامن نبوت سے وابستہ ہو جاؤں، لیکن اے اللہ کے نبی میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں اپنے قبیلے کا حاکم ہوں، میں اپنے قبیلے کا امیر ہوں، میں نے اپنے قبیلے کے 70 گھرانوں کی 70 لڑکیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرو، لڑکی پیدا ہو تو ہم برداشت نہیں کرتے، ان کو زندہ زمین کے اندر دفن کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی 70 گھرانے کی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر چکا ہوں، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کا رب کسی صورت میں بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اتنے میں حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کہہ دو کہ اب تک جو گناہ کر چکا آج کے بعد یہ گناہ نہ کرنا، اللہ نے ان تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی کے سامنے جبریل امین جو پیغام لے کر آئے اللہ کا، وہ پیغام سنایا، لیکن اس کے باوجود بھی دحیہ قلبی رو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دحیہ اب کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا گناہ بھی ہوا کہ آپ کا رب کسی صورت میں مجھے معاف نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا پھر وہ گناہ کون سا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں آپ کو کیا بتاؤں، میری بیوی حاملہ تھی، حمل سے تھی، میں نے اپنے ملک سے دوسرے ملک لمبے سفر پہ جانا تھا اور جس وقت میں سفر پہ روانہ ہونے لگا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تو حاملہ ہے، جس وقت بچے کی پیدائش ہو اگر بیٹا پیدا ہو تو ان کی پرورش کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ہماری ترتیب کے مطابق بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دینا ہے۔ اے اللہ کے نبی بڑے عرصے کے بعد جب میں دوسرے ملک سے اپنے گھر واپس آیا تو گھر کے دروازے پر میں دستک دیتا ہوں، دروازہ کھلا تو سامنے بچی کھڑی ہوئی ہے، تو میں نے بچی سے پوچھا تو کون ہے؟ تو بچی نے جواب دیا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔
اب بچی نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا اگر تو بیٹی ہے اس گھر کے مالک کی تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ بچی نے میری ٹانگوں کو پکڑ لیا اور بابا بابا کہنے لگی۔ بابا میں تو کب کا آپ کا انتظار کر رہی ہوں، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا۔ کیوں ترس نہ آیا؟ اس وجہ سے کہ میں پہلے بچوں کو زندہ زمین میں دفن کر چکا ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے بچی پیدا ہو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے۔ اے اللہ کے نبی میں نے بچی کو پٹخ دیا، بچی دور جا کر گری۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا، غصہ ہوا، میں نے اس کو ڈانٹا۔ میں نے جب کہا تھا تجھے کہ بیٹا پیدا ہو تو پرورش کرنا، بیٹی پیدا ہو تو زندہ زمین میں دفن کر دینا، تو نے یہ کیا کیا؟ میری بیوی کہنے لگی یہ پیدا ہوئی مجھے اس سے محبت ہو گئی، بڑی حسین و جمیل ہے، جس وقت میں ان کو سینے سے لگاتی ہوں، سارا دن کام کرتے ہوں تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، میں نے اس لیے اس کی پرورش کی ہے۔ میں تجھ سے بھی یہی درخواست کرتی ہوں اس کو زندہ زمین میں دفن نہ کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنی بیوی کی بھی ایک نہ سنی، میں نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو زندہ زمین میں دفن کرنا ہے، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرے قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بچیوں کو تو زندہ زمین میں دفن کرتا رہا، اپنی بچی پیدا ہوئی تو اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ایک نہ سنی، میں نے اپنی بیوی سے کیا کہا اس کی تو تیاری کرا، اس نے تیاری کرائی، وہ بڑی منت بھی کرنے لگی لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے کدال اٹھایا، اپنی بچی کو لے کر جا رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں نے اپنی بچی کو اٹھایا ہوا ہے تو اپنے بازوں کے اندر میری گردن کو لے لیتی ہے اور مجھ سے پیار کرتی چلی جا رہی ہے، مجھ سے کہتی ہے اے ابا جان مجھے میری نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو، اے ابا جان آپ مجھے کھلونے لے کر دیں گے، بڑی دیر کے بعد آئے ہیں۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، جنگل کے اندر ویرانے میں جب میں پہنچا میں نے اپنی بچی کو زمین پہ کھڑا کیا، میں نے کدال کے ساتھ گڑھا کھودا اور گڑھا کھودتے کھودتے سخت گرمی، میرے چہرے سے پسینہ گر رہا ہے۔ میری بچی نے جب میرے چہرے پہ پسینہ دیکھا تو اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، سر کے دوپٹے کے ساتھ میرا چہرے کو صاف کرنے لگی، کہنے لگی ابا جان اتنی سخت گرمی کے اندر، اتنی سخت دھوپ کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ چھاؤں میں آ جائیں، آپ سائے کے اندر آ جائیں، آپ کا پسینہ خشک ہو جائے، پھر آپ نے گڑھا کھودنا ہے۔ لیکن میں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دوپٹے کے اندر مٹی کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہی ہے لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اے اللہ کے نبی جس وقت میں نے گڑھا کھود لیا، گڑھا کھودنے کے بعد میں نے اپنی بچی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد گڑھے کے اندر جس وقت میں ڈالتا ہوں میری بچی کی چیخیں نکل گئیں، مجھے کہنے لگی بابا جان مجھے معاف کر دو، اے بابا جان مجھے معاف کر دو، میں کبھی آپ کو نہیں کہوں گی مجھے نانی کے گھر لے کے چلو، میں کبھی آپ کو نہیں کہوں گی کہ مجھے کھلونے لے کر دو، بابا جان مجھے معاف کر دو، کبھی میں آپ کے گھر واپس نہیں آؤں گی، میں باہر زندگی گزار لوں گی، بابا جان میں کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، میری طرف سے توجہ ہٹائی تو وہ اللہ کی بارگاہ گاہ میں کہتی ہے، جس وقت باقی سر بچا، کہنے لگی اے اللہ میں نے تو سنا تھا آخر الزمان نبی آئے گا، وہ بچوں کی عزت کرے گا، بچوں کی عزت کا دفاع کرے گا، بچوں کو زندہ زمین میں دفن ہونے سے بچائے گا۔ اے اللہ میں تو کب کا انتظار کر رہی ہوں، وہ آپ کا نبی کب آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت حضور نے یہ بات سنی حضور کی چیخیں نکل گئیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی برداشت نہ ہوا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی رو رہے ہیں۔ اب دہیہ کلبی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے اس کو زمین کے اندر دفن کرنے کے بعد میں باہر آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، رات کو میں خواب دیکھتا ہوں یہی میری بچی ہے، مجھے خواب کے اندر یہ کہہ رہی ہے بابا جان کل قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا گناہ، اللہ رب العزت مجھے اس گناہ کی معافی نہیں دے سکتے، اب میں کیسے اسلام قبول کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ یہ واقعہ سنتے ہیں اور حضرات صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا دہیہ بس کر، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی وجہ سے، آنسوں کی وجہ سے داڑھی مبارک پر سے آنسوں سے تر ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیسے بخشش ہو سکتی ہے، یہ گناہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، جبریل آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور اللہ
باپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں دہیہ کو کہہ دو کہ یہ اسلام سے پہلے تو نے یہ کام کیا ہے، اب تو کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، آج کے بعد یہ گناہ نہ کرنا، اللہ نے تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں اعلان کر دیا، اے میرے صحابہ، جس گھر کے اندر 2 بچیاں پیدا ہوں ان بچوں کی پرورش کرو اور ان کے فرائض کا خیال رکھو، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ہیں، شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی، یہ دونوں جیسے اکٹھے ہیں، کل قیامت کے دن 2 بچوں کی پرورش کرنے والا، 2 بچوں کی کفالت کرنے والا بھی اسی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اب 3 بچیاں گھر میں ہوں، 4 بچیاں ہوں، 5 بچیاں، 6 بچیاں ہوں، ان کی دیکھ بھال، ان کی جب پرورش کریں گے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے یہ رحمت ہے، اس کو بوجھ مت محسوس کرو، اور آپ دیکھیں بیٹے کی بنسبت